बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान के वजीफ़ा खौर सहाफ़ी जो पिछली हुकूमतों से बड़े बड़े वज़ाइफ लेते रहे हैं अपने लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए। वो सहाफ़ी अब एक नई मुश्किल में फंस चुके हैं और इस नई मुश्किल में फंसने के बाद उनके आकाओं की तरफ से जो उनको नए मिशंस दिए गए हैं उन मिशंस पर पूरी तरह अमलदराबंदी नहीं हो रहा। लिहाजा ये वजीफ़ा खौर जो हैं अब इनकी चीखें, इनकी पुकार, इनका वावेला वो हमें बहुत ऊंचा सुनाई देते हैं। इनकी इस तकलीफ़ का और इनको जो नए मिशंस दिए गए हैं उसका तस्करा करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले अगर हम देखें कि पाकिस्तान के जो वजीफ़ा खौर सहाफ़ी हैं इसमें एक बड़ा नाम मंसूर अली ख़ान का है। मेरे खाऊ कबीले, यानी मैं काई कबीला नहीं कहता, मैं अक्सर कहता होता हूँ खाई कबीला, यानी जिसने हराम का पैसा खाया है पिछली हुकूमतों से, जिसने पाकिस्तान को लूट कर खाया है, जिसने अपने कलम बेच कर पैसा खाया है, जिसने अपना ज़मीर और अपना शऊर, अपनी अकल, अपना वियन बेच कर पैसा खाया है, उन तमाम सहाफ़ियों को मैं खाई कबीले का सहाफ़ी कहता हूँ, यानी खाने वाला कबीला। काई कबीले का मैं नहीं कहता। और साथ साथ इनको वजीफ़ा खौर सहाफ़ी भी कहता हूँ क्योंकि पिछली हुकूमतों में इनके वजीफ़े लगे हुए थे, भारी वज़ाइफ थे इनके जो कि ये खाते थे और उसके बदले उनके गुन गाते थे पिछली हुकूमतों के। इमरान ख़ान ने आते ही जब से इनके वजीफ़े और इनके गैर मुल्की दौरे और इनकी इधर मुख्तलिफ़ क्लब्स की जो मेंबरशिप है वो सारी ख़त्म की है, तो अभी इनकी तकलीफ़ में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता नज़र आ रहा है। अब जब इमरान ख़ान साहब ने एतमाद का वोट ले लिया है, 178 वोट लिए हैं कौमी असम्बली से उन्होंने, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि तमाम जो सहाफ़ी हैं वजीफ़ा खौर, पालतू सहाफ़ी मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो बिल्कुल ही अखलाकियात की हदूद से बाहर निकल गए हैं। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपने देखी होगी वो मंसूर अली ख़ान का वो वीडियो क्लिप आपने लाजमी देखा होगा जिसमें वो इंतहाई गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद मोहम्मद मालिक अपने होश व हवास खो चुके हैं। अपनी एक दफ़ा फिर जो उनकी प्रेडिक्शन थी वो गलत साबित हुई है। वो किसियानी बिल्ली खंबा नोचे के तहत वो जो उसके मिस्ताक, अब वो खंबे नोच रहे हैं और हर आते जाते शख्स को चंबे मार रहे हैं। उसके ऊपर भी बात करेंगे। सलीम साफ़ी, हामिद मीर, सुहेल बड़ाइच, ये तमाम जो है इनकी जो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। तलत हुसैन का भी दोहरा मेयार सामने आया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो मंसूर अली ख़ान का एक वीडियो क्लिप सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कि ये भेड़िए हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान को भेड़िए कहा जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के बारे में वो कहते हैं, मंसूर अली ख़ान कहते हैं कि पिछले 10-20 साल में इमरान ख़ान ने गलीज़ और घटिया ज़बान इस्तेमाल की है जिसकी वजह से जो है वो अब उनके जो भेड़िए कारकुनान हैं, फॉलोअर्स हैं, वो भी यही घटिया ज़बान इस्तेमाल करते हैं। एक और लफ्ज़ जिसके ऊपर मुझे बड़ा एतराज़ है, मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ कि आप जब अपने होश व हवास खो बैठते हैं उसके बावजूद आप जब स्क्रीन पर होते हैं तो आपको यानी कुछ तो शर्म और हया करना चाहिए। लेकिन वही बात है कि जब आपके सारे के सारे लिफाफे बंद हो जाएं, आप जहां वज़ीर आज़म हाउस में ज़ोहराने इशाइये करते थे वहाँ पर आपको चाय का कप भी ना दिया जाए और आपका दाखिला भी बंद कर दिया जाए और आपकी कोई रिस्पेक्ट ना हो, आपके साथ स्क्वाड वाली गाड़ियाँ ना हो, तो जाहिर है फिर आप इसी तरह की गलीज़ घटिया तरबियत जो आपकी फैमिली में हुई है आप वही दिखाते हैं। एक और लफ्ज़ मंसूर अली ख़ान बड़े गुस्से में, मैं तो अक्सर कहता हूँ आप सबसे कि आप मज़ा लिया करें। ये जो वजीफ़ा खोरों की तकलीफ़ है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की तकलीफ़ है, मरीम नवाज़ तकरीर करते हुए क्या कहती हैं, वो जितने अल्फाज इस्तेमाल करती हैं वो लग रहा होता है कि अंदर से शदीद तकलीफ़ में। उसको मेरे दोस्त अक्सर बड़े परेशान हो जाते हैं, उसके ऊपर बड़ा तज्जिया करते हैं। मैं उनको कहता हूँ कि आप इंजॉय किया करें, क्योंकि जब मॉडल टाउन में लोगों का कत्लेआम हुआ, जब पूरे पाकिस्तान में इनकी हुकूमत थी, जब लोगों को जलील किया गया, रुसवा किया गया, कत्ल किया गया, उस वक्त ये लोग एंजॉय करते थे वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के। अब ये बाहर धक्के खा रही हैं रोड्स के ऊपर मुख्तलिफ जलसों में। अब एंजॉय करने का वक्त हमारा है, हमें एंजॉय करना चाहिए। अब मंसूर अली ख़ान का जो इंतहाई जो आप देखें उस किस कर्ब में, किस तकलीफ़ में वो गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल इस हद से भी गुजर गया कि उन्होंने नौजवानों को जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं आपको चूँकि रेफरेंस के तौर पर कर देता हूँ। उन्होंने कहा ये लौंडे लपाड़े, यानी नौजवानों के लिए यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। पहले उनको भेड़िया कहा गया,
لیکن بھیڑیا کہنے کے باوجود، وزیر اعظم کی لینگویج کو غلیظ اور گھٹیا کہنے کے باوجود، جب فرسٹریشن کا، غصے کا لیول کم نہیں ہوا تو پھر ان نوجوانوں کو لونڈے لپاڑے کہا گیا۔ منصور علی خان جو صحافتی بددیانتی اور صحافت کے ماتھے کے اوپر ایک کالک ہیں اور ایک کلنک کا ٹیکہ ہے، وہ اگر تھوڑی سی ریسرچ کر لیں اپنی فریجوں کے بزنس سے نکل کر، فریجوں کے کاروبار سے نکل کر، تھوڑی سی اگر کچھ شرم حیا کرتے ہوئے اپنے جو قلم ان کے ہاتھ میں ہے اس کا تقدس کا خیال رکھتے ہوئے اگر تھوڑی سی ریسرچ کر لیں تو پھر ان کو محسوس ہوگا کہ گھٹیا زبان تو عمران خان نے استعمال ہی کچھ نہیں کی۔ جب پیلی ٹیکسی کہا گیا محترمہ بے نظیر بھٹو کو، اور اس کے علاوہ ان کو کتے نہلانے والی کہا گیا نواز شریف کی طرف سے، پھر ان کی جو برہنہ تصاویر تھیں ان کی اور ان کی والدہ کی، وہ ہیلی کاپٹر سے پھینکوائی گئیں، ان کے اوپر گھٹیا الزامات لگائے گئے، تو وہ زبان گھٹیا تھی یا یہ جو عمران خان چور اور ڈاکو کہتے ہیں، چوروں اور ڈاکوؤں کو یہ زبان گھٹیا ہے؟ مجھے بتائیں عمران خان نے آج تک کسی خاتون کے بارے میں کوئی ایسی بات کی ہو جس طرح کی یہ میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں نواز شریف کی اور ان کے وزراء کی؟ مسٹر 10% کس نے رکھا تھا؟ نواز شریف نے رکھا تھا نام آصف علی زرداری کا۔ اور جتنا یہ لوگ آپس میں لڑتے رہے ہیں، جتنا ایک دوسرے کو گندہ کرتے رہے ہیں، اب منصور علی خان اور اس کے جو اور پالتو لوگ ہیں جو صحافی ہیں ان کو وہ گندگی نظر نہیں آ رہی، ان کو عمران خان کا لوگوں کو، چوروں کو چور اور ڈاکو کہنا برا لگ رہا ہے، تو پھر یہ آپ کی صحافتی بددیانتی ہو سکتی ہے۔ یہ آپ کا جو غصہ ہے اس کو ہم تو انجوائے کر رہے ہیں، آپ مزید بھی اپنی اوقات جو آپ کی ہے وہ آپ بتائیں گے تو ہمیں سنتے ہوئے مزہ آئے گا۔ اس کے علاوہ سلیم صافی کو دیکھ لیں، سلیم صافی جو ہے وہ تقریباً اپنا جو ذہنی ہوش و حواس ہے وہ کھو چکے ہیں عمران خان صاحب کی جب سے حکومت آئی ہے، اور اب خصوصاً جب سے اعتماد کے ووٹ لیے گئے ہیں اس وقت سے آپ ان کی ٹویٹس نکال کے دیکھیں، ان کا بھی مزہ لیں۔ ایک ہی بات میں بتا دیتا ہوں کہ جب الیکشن کمیشن نے سوئے ہوئے بے شرم الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم کی تقریر کے بعد یہ کہا کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ ثبوت لائیں، کیا وزیر اعظم اس طرح کہہ سکتے ہیں، ہمیں بڑا دکھ ہوا۔ تو جو وہ پریس ریلیز آئی الیکشن کمیشن کی، اس کو سلیم صافی نے کہا کہ یہ حکومت کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے۔ تماچا تو میر صاحب اور صافی صاحب آپ ہیں اس ملک کی صحافت کے اوپر، آپ وہ کالک ہیں، آپ وہ غلاظت ہیں جو اس ملک کی مقدس صحافت کے اوپر نازل کر دی گئی ہے، جو اپنی پرسنل گرجز کی وجہ سے، اپنی پرسنل جو ریلیشنز ہے وہ اچھے ہو جاتے ہیں تو اچھی آپ کہتے ہیں، برے ہو جاتے ہیں تو برا کہتے ہیں۔ حالانکہ اسی حکومت کے کچھ وزراء جب آپ کو خبریں دیتے ہیں، جب آپ کے ڈرائنگ رومز میں آتے ہیں، آپ ان کے ڈرائنگ رومز میں جاتے ہیں، تب آپ کے معاملات بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ لیکن عمران خان سے چونکہ آپ کو پرسنل ایک مسئلہ ہے، لہٰذا آپ عمران خان پر برس رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سلیم صافی نے پی ڈی ایم سے بھی شکوہ کیا ہے کہ اب تک حکومت نہیں گرا پائے، ایم کیو ایم سے بھی ان کا شکوہ ہے کہ ایم کیو ایم نے کیوں وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دیا ہے۔ تو یہ بھی آپ نے، یعنی یہ جو سلیم صافی منصور علی خان کی فرسٹریشن ہے اس کو انجوائے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بتاتا ہوں محمد مالک کی۔ محمد مالک نے فیبرری 2019 میں یہ پریڈکشن کی کہ عثمان بزدار جا رہے ہیں، ان کا استعفیٰ عمران خان کی جیب میں ہے، مانگ لیا گیا ہے استعفیٰ، بس جی یہ پرسوں استعفیٰ آ رہا ہے، اور اس کے بعد اب کچھ 2 سال 1 مہینہ گزر چکا ہے، کوئی استعفیٰ نہیں آیا، اور اب ایک بار پھر عمران خان صاحب کی جو سکسیس ہے، عمران خان صاحب کی جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے، اس سے نظریں ہٹانے کے لیے، اس کے بعد جب ان کو نیا مشن ملا عمران خان پر توپیں چلانے کے لیے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ عثمان بزدار کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور یہ دوسری بار وہ کہہ رہے ہیں۔ اب ان کو جو رسپانس دیا، جو رپلائی کیا، وہ ارسلان خالد صاحب نے کیا جو ڈیجیٹل فوکل پرسن ٹو پرائم منسٹر ہیں۔ اب ان کی رونت دیکھیں آپ محمد مالک کی، ان کا آپ انداز چیک کریں ذرا کہ یہ ارسلان خالد کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے رپلائی کرنے والے، رسپانس دینے والے، جو پرائم منسٹر کی ٹیم میں ہیں وہ ان کو رپلائی نہیں کر سکتے۔ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ شاید یہ اپنی اوقات اتنی زیادہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں محمد مالک صاحب کے غلط خبر کے اوپر، ان کو رسپانس خود پرائم منسٹر کریں یا پھر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب خود کریں۔ تو یہ یعنی آپ دیکھ لیں کہ اس طریقے سے یہ جو ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، اور پھر یہ فرسٹریشن ہے، گالیاں دیتے ہیں، لونڈے لپاڑے کہتے ہیں، غلیظ کہتے ہیں، بھیڑیے کہتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جبکہ میں
آپ کو پوری ایمانداری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ پچھلی حکومتوں میں اگر آپ اچھے الفاظ میں بھی، مہذب انداز میں بھی ان کے اوپر کوئی تنقید کرتے تھے حکومت کے اوپر، تو آپ کو ایجنسیز کی کالز بھی آتی تھیں اور آپ کو ان لوگوں کی کالز بھی آتی تھیں اور آپ کو کنٹین کیا جاتا تھا، آپ کو پھنسایا جاتا تھا کسی نہ کسی جگہ پر، ناک تک کر دیا جاتا تھا پچھلی حکومتوں میں۔ اب جب یہ عمران خان کو، ان کے کارکنان کو بھیڑیے کہہ رہے ہیں، ان کی زبان کو غلط غلیظ کہہ رہے ہیں، اس وقت ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا، نہ پیمرا اس پہ کچھ کر رہا ہے، نہ ایف آئی اے ان کو نوٹس کر رہی ہے، نہ ان کو ایجنسیز کی کالز آ رہی ہیں، نہ پی ایم آفس کی طرف سے ان کو کچھ کہا جا رہا ہے، کیونکہ پی ایم آفس میں بیٹھے ہوئے لوگ، وزیر اعظم کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ، وہ بھی ان کے دوست ہیں، ان صحافیوں کو جو ان کو آ کے خبریں دیتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر یہ کہتے ہیں کہ سینسرشپ ہے، تو پھر یہ اپنی غیر ملکی اور ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں، حقیقت میں کوئی سینسرشپ نہیں ہے۔ ایک اور لفظ جو محمد مالک نے استعمال کیا کہ یوتھوپیا یعنی یوتھیے، یہ بیسیکلی ایک گالی ہے جس کو یعنی مہذب انداز میں دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب یعنی فرسٹریشن کا لیول یہ ہو چکا ہے کہ یہ جو یوتھیا کہا جا رہا ہے، یوتھوپیا کہا جا رہا ہے، یہ سارا یہ واضح بتاتا ہے کہ جو ان کا وقت تھا، جو پہلے یہ بیٹھ کے اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے، وہ ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ان کی فرسٹریشن، ان کے جھوٹ، ان کا غصہ، ان کا تل ملانا حد سے گزرتا جا رہا ہے۔ سہیل وڑائچ وہ کہتے ہیں مذاکرات کیے جائیں، پی ڈی ایم کو موقع دیا جائے، کٹھے مل کے بیٹھا جائے۔ وہ اپنی علیحدہ ایک بین بجاتے رہتے ہیں، وہ ہر جو ہے مہینے ایک دفعہ ضرور ایک دو کالم لکھتے ہیں کہ جی مریم نواز نوں موقع دیو تے بلاول بھٹو نوں بھی موقع دیو، وہ بھی اس ملک دے لوگ نے، کیوں عمران خان دے پیچھے پہ گئے ہو؟ لہٰذا ان کی طرف سے ایک دفعہ پھر مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے حکومت کو، عمران خان کو رحم کی اپیل کی گئی ہے، این آر او کی اپیل کی گئی ہے سہیل وڑائچ کی طرف سے۔ اور آخر میں طلعت حسین کا جو ان کی طرف سے چیزیں سامنے آئی ہیں، اس کو اگر مختصراً آپ دیکھ لیں کہ جب فیصل جاوید خان کو پکڑا گیا، ان کا گھیراؤ کیا گیا، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جب پارلیمنٹ میں یوسف رضا گیلانی کی جیت ہوئی تو اس کے بعد فیصل جاوید خان کو وہاں پکڑا گیا، ان کا گھیراؤ کیا گیا، نعرے لگائے گئے، ان کو دھکے دیے گئے۔ اس وقت اس ویڈیو کے بارے میں طلعت حسین نے کہا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، ٹھیک ہوا ہے۔ اس کے بعد جب پارلیمنٹ لاجز کے باہر، جب 6 مارچ کو وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لینا تھا اور احسن اقبال نے، شاہد خاقان عباسی، مصدق ملک، مریم اورنگزیب نے وہاں جا کے بدماشی کی اور ان کو دھکے پڑے اور ان کی جو منہ ماری ہوئی لوگوں کے ساتھ، تو اس کو انہوں نے کہا کہ یہ بدنما چہرہ ہے، یہ داغ ہے ریاست کے اوپر اور ریاست کی طرف سے، ریاست کے لوگوں کی طرف سے یہ بہت برا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو دوہرا معیار ہے پارلیمنٹیرینز کی طرف اور لوگوں کی طرف طلعت حسین صاحب کا، اس کے اوپر بھی ان کو تھوڑی سی، میں تو کہتا ہوں کہ اگر مناسب سمجھیں اور میری بات کا برا نہ مانیں تو تھوڑی سی شرم حیا کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔